غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. فرمایا گیا تھا کہ اے پیغمبر ہم آپ کو بہترین قصہ بتا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس کو بہترین قصہ کیوں کہا گیا. ایک تو اس لحاظ سے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جن حالات سے دوچار ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات، ان واقعات کے اندر ایک بہت بڑی روشنی اور بہت بڑا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آنے والے واقعات کے لیے، اور یا آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے اور آپ کے مخالفین کے واسطے. اس اعتبار سے احسن القصص کہا گیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس ایک واقعے کے اندر مختلف متضاد چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. متضاد کا مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ جو ہوتی ہیں. متضاد اور مختلف، ایک آدھ چیز ہو تو کوئی بات نہیں، مختلف متضاد چیزیں کہ جو انسان کی زندگی میں کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہیں، وہ سب اس صورت کے اندر جمع ہے. مثلا غلامی، آزادی. ایک وقت میں غلام ہے، دوسرے وقت میں آزاد ہیں. قید اور اس کے مقابلے میں آپ یہ تو آزادی کہیے، یعنی جیل اور فریڈم، یہ بھی ہے. بیماری، تندرستی، یہ بھی ہے. غربت اور عمارت، یہ بھی ہے. ذلت اور عزت،
یہ بھی ہے، اور محبت، محبوبیت اور محبیت یہ بھی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو مختلف قسم کے واقعات جو ہیں متضاد، یعنی ایک اس واقعے کے اندر مختلف اور متضاد چیزیں جو ہیں وہ یکجا ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اصل تو یہ پہلو جو ہے احسن القصص ہونے کا، یہ جب سمجھ میں آئے گا جب واقعہ پورا پڑھ لیں گے آپ سورہ یوسف کا. لیکن بہرحال اس وقت یاد رہے کہ نہ رہے، میں نے بتا دیا. اگر یہ باتیں یاد رہیں تو جب سورہ ختم ہوگی تو خود بخود سمجھ میں آئے گا. یہ وہ واقعات جیسے جیسے آتے چلے جائیں گے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ کیسے متضاد چیزیں یہاں ایک واقعے کے اندر اتنی متضاد چیزیں جو ہیں یکجا ہو رہی ہیں. اس لیے بھی احسن القصص کہا گیا. جہاں تک اس خاندان کا تعلق ہے جس کے ایک فرد ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے فور فادر ہیں، جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عراق میں ادھر بابل کی طرف ہے جہاں یہ دجلہ اور فرات، یہاں پیدائش ہوئی. لیکن قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، ان بت پرستوں نے، یہاں تک کہ فیملی اور گھر والوں نے بھی ٹھکرا دیا. ان کے والد آزر ہیں، بت فروش بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں. جزاکم اللہ خیر. آخر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ممتحنہ میں جو مذکور ہے اس کے مطابق اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو چھوڑا اور ان سے بے تعلق ہو کر وہاں سے چل پڑے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. سب سے بے تعلق ہو کر کے اور وہاں سے چل پڑے. کہاں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ہجرت کر کے یہ پورا عراق جو ہے ایسٹ سے ویسٹ، پھر پورا سیریا، اور یہاں جہاں فلسطین ہے وہ جو کیا نام میڈیٹیرین جو سی ہے اس کے پاس، وہاں فلسطین میں آپ جا کر کے آپ نے بسیرا کیا، یہاں ٹھکانہ بنایا. وہ جو میں نے ایک الخلیل بنایا ہے، الخلیل جو یہ بستی ہے جو یروشلم کے ساؤتھ میں بیت المقدس کے اور بالکل قریب ہے، الخلیل، یہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ٹھکانہ کر لیا. انہی کے نام سے اس بستی کا نام الخلیل اب تک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں رہنے لگے. لیکن یہ کوئی شہر نہیں بسے تھے، بلکہ ان کی وہی زندگی تھی جو کچھ ٹرائبس کی جیسی ہوا کرتی ہے کہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں. کوئی ان کا گھر نہیں ہوتا، کوئی در نہیں ہوتا، ایک کچے گھر بنا لیے یا خیمے لگا لیے. مویشی ان کی زندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو مویشی ہوا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس. آپ کو اگر کہیں سابقہ پڑا ہو کشمیر جانے کا ہندوستان میں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، یا یہاں اگر کسی کو ٹیکساس وغیرہ میں، ہندوستان میں کشمیر کے اندر بکروال ایک مستقل برادری جن کی بود و باش جو ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا بھیڑیں اور بکریاں جو ہیں پالتے رہیں. تو سردی کے موسم میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں پہاڑوں سے، وہاں ان کو بیچتے ہیں اور پیسہ جمع کرتے ہیں، اور پھر گرمی کے موسم میں پھر انہی پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور وہ بکریاں جو ہیں وہ بچے ہو رہے ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو اپنے 6 مہینے میں بچوں کو لے جا کر ان کے بکریوں کو بیچنا، پیسے کما لینا، اور 6 مہینے تک مزید بچے ملنا ان کو، اور جو پیسہ کمایا اس کو خرچ کرنا. یہ ان کی زندگی بکر والوں کی. سینکڑوں ہر ہزاروں ان کے پاس بکریاں ہوتی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، یہ ذہن میں رہے چونکہ ان کا واقعہ بھی آ چکا ہے پہلے، تو یہ ساتھ میں ہیں. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو سمجھیے جہاں میں نے اردن کا لفظ لکھا ہے وہ تو چلے گئے ادھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر ہیں جہاں الخلیل میں نے بنا رکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام وہ یہی ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل آ گئے ہیں سعودی عربیہ جہاں مکہ ہے. سمجھا؟ اسماعیل تو وہاں آ گئے ہیں لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام وہی ہیں آپ ان کے ساتھ. حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے وہیں اسی طرف عراق کے وہاں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خاندان اور خاندان کے افراد موجود ہیں. وہیں شادی ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی.
اور انہی سے پیدا ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. سمجھ میں آیا؟ تو یعقوب علیہ السلام کی ننھیال ہے کہاں؟ عراق میں، اور ددھیال ہے کہاں؟ وہ یہیں فلسطین میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ بات ذہن میں رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، ان کے لیے ان کی والدہ نے یہ خواہش کی کہ تمہاری شادی اس علاقے کی لڑکیوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی ننھیال میں جا کر کے وہیں کی لڑکیوں سے شادی کرو. کس کا ذکر آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یہ ان کی والدہ کی خواہش تھی. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے چلے. اب یہاں سے جو میں اسٹوری بتا رہا ہوں یہ بائبل کی ہے، اور چونکہ اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اعتبار کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام اپنی ماں کی خواہش پر، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ اسحاق بھی یہاں کی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، ادھر ہی کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے. ان کے ماموں جن کا نام روبن ہے، وہ ماموں جو ہیں ان کی وہ بڑا ان کا کاروبار پھیلا ہوا، ان کے پاس بھی بہت مویشی اور جانور ہیں. وہاں پہنچے. ان کے ماموں کی دو بیٹیاں ہیں. ایک کا نام ہے لیاہ اور چھوٹی کا نام ہے راحیل. ایک کا نام ہے لیاہ اور چھوٹی کا نام ہے راحیل. لیاہ اور راحیل. آئی بات سمجھ میں؟ یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں کتنی بیٹیاں ہیں، کیسی ان کی شکل و صورت ہے، کیسی ان کی عادت خصلت ہے. وہ تو بس اس خواہش میں کہ اماں کی خواہش، ابا کی خواہش، چلو بھائی وہاں پہنچ گئے. بالکل اجنبیت، اس لیے کہ حضرت ابراہیم ہی تو چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے، تو تیسری پشت تھے، تو نہ جان نہ پہچان، کوئی تعلق نہیں. یہ آج کا تو انہوں نے کہا ہلو کہ صاحب خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے. بھائی وہ تو وہ زمانہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، کوئی جاتا ہی نہیں ادھر، نہ ادھر ہجرت ہی کر کے جاؤ سو جاؤ. تو اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے، اور پہنچتے پہنچتے پوچھا کچھ لوگوں سے، چلتے سے پھرتے سے، کہ بھائی وہ فلانا خاندان کہاں کو ہے یہ وہ. آخر کسی نے کہا کہ یہ تمہارے ماموں کی لڑکی یہ آ رہی. دیکھا تو راحیل بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، سمجھدار نظر آتی ہے. بس ارادہ کر لیا کہ ہاں بس تو پھر انہی سے شادی ہو جائے گی. تو اب پہنچ گئے ان کے گھر اور جا کر اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں آپ کا بھانجا ہوں. تو بھانجے کی جیسی خاطر ہونی چاہیے رکھ لیا. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو شادی بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا شادی کرو گے تو پھر یہاں خدمت کرو. وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی کہ جب پہنچ گئے مدین تو اب یہ ہوا کہ صاحب ٹھکانہ دے دو ان کو. ٹھکانہ بھی دینا تھا، ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے. اور ادھر حضرت اگر شعیب علیہ السلام ہیں، وہ چونکہ اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، تو اگر وہ شعیب علیہ السلام ہیں تو ان کی بیٹی ہیں، دو بیٹیاں. بائبل کہتی ہے کئی بیٹیاں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دو بیٹیاں ہیں. سمجھ میں آیا؟ دو بیٹیوں کا لفظ قرآن. اور بائبل میں جو نقشہ کھینچتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹیاں کیا ہیں، وہ تو بڑی فیشن ایبل ہیں، بڑی جو ہے اخلاق اور سیرت کی بگڑی ہوئی ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بڑی با اخلاق، بڑی سمجھدار. اس لیے کہ قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ چلی جا رہی تھی. اور علا کا لفظ جو ہے، جن کو عربی گرامر اگر معلوم ہے، وہ قرآن کے الفاظ کی گہرائی میں جب غوطے لگاتے تو یہ تو ہنر میں علی استحیاء، بے استحیاء نہیں. بے استحیاء کے معنی تو آتے ہیں شرم کے ساتھ، اور علی استحیاء کے معنی کیا ہے؟ پورے شرم اور حیا ایسی تھی کہ جیسے شرم اور حیا پر پورا ہولڈ ہو، اس پر سوار ہو. جب پورے کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس وقت لفظ بے نہیں لاتے، علا لاتے ہیں. سمجھا؟ تو اس واسطے علی استحیاء کا لفظ ہے کہ معمولی شرم تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. اس قوم کو کہتے ہیں ہم لوگ بڑی بے حیا قوم ہے، مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، تو تھوڑی تو شرم ان کے اندر بھی ہوگی. ایک بے حیا سے بے حیا انسان میں بھی کہیں نہ کہیں شرم ہوتی ہے. علا کا لفظ لانے کے معنی یہ ہے کہ معمولی شرم نہیں کہ جو بے حیاؤں کے اندر بھی ہوتی ہے، بھرپور حیا تھی ان لڑکیوں کے اندر. اور پھر عقل مندی کیسی کہ جا کر کے جب ابا جان کو جا کر خبر دی کہ ایسا ایسا نوجوان ہم کو ملا، اور اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اس کو رکھ لینا چاہیے، تو اس نوجوان کا تعارف کیسا زبردست کرایا ہے. یوں نہیں کہا بڑا خوبصورت ہے، سمجھ میں آیا،
اور بڑا ایسا ہے اور ویسا، جو تعریف کرائی ہے وہ دیکھنے کی ہے۔ کہا کہ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ ہے ان کا تعارف، ایک خواہش بھی ہے، ابا جان ان کو اپنے ہاں رکھ لیجئے اور محنت مزدوری کا کام ان سے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ تو کمزور ہو گئے ہیں، اب دیکھیے ہم کو جانا پڑتا ہے بکریوں کو پانی پلانے کے واسطے، کوئی تنومند تندرست آدمی ہو تو مدد مل جائے، اب ان کو اپنے ہاں رکھ لیجئے کام کے واسطے۔ کیوں رکھ لیجئے کام کے واسطے؟ خوبصورت آدمی اس لیے رکھ لیجئے؟ نہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین آدمی کہ جس کو آپ اپنے ہاں مزدوری پر رکھیں وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو امانت دار ہو اور طاقتور ہو، کام کی طاقت ہو۔ اگر لنگڑا لولا کمزور اپاہج ہو تو کیا کام کرے گا؟ اور بے ایمان ہو تو ظاہر ہے اس کو بھی کام نہیں سپرد کر سکتے۔ کام تو انہی کو دے کر کے اطمینان ہو سکتا ہے کہ جس میں کام میں صلاحیت بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ اس کے اندر دونوں باتیں نظر آتی ہیں۔ کیسے سمجھا اس لڑکی نے یہ دو باتیں کیسے سمجھ لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کہ جس کی اطلاع دی؟ اس واسطے کہ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ طاقت اور قوت کا تو اندازہ وہاں ہو گیا جب پانی بھر رہے تھے، کہ وہ بھاری ڈول جو 4-4 5-5 آدمی مل کر کھینچا کرتے تھے، وہ جو اس کو ہمارے ہاں کی زبان میں چرس کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ڈول، ایک ہوتا ہے چرس۔ چرس جو ہے وہ ذرا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ چرس جو ہے کہ جو کئی آدمی مل کر کھینچا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تنا کھینچ دیا، سمجھ میں آیا؟ اور پھر وہ جس وقت انہوں نے یلغار کی ان ظالموں نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ہاتھ دیا اور کوئی ان کے مقابلے پہ نہ آ سکا۔ اس سے تو طاقت اور قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ القوی کا لفظ یوں کہا اور الامین کا لفظ کیوں کہا؟ اس واسطے کہ جب ہم کو پانی پلا رہے تھے تو ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ بات جو ہے، حالانکہ ہم کنواری لڑکیاں ہیں، اگر کوئی یوں کہیں اخلاق بافتہ قسم کا آدمی ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہم سے ہمارے اوپر احسان کر کے کچھ اچھی نظر سے ہم کو بھی دیکھ سکتا تھا، مگر اس نے نظر اٹھا کے بھی ہم کو دیکھا، اس لیے کہ ہم غیر محرم تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت ہے اس کی نظر میں اور اس کی نیت کے اندر، تو ایسا آدمی بہترین آدمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن حکیم تو یہ نقشہ کھینچتا ہے ان لڑکیوں کا، لیکن وہاں جو ہے وہ آپ بائبل پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی بدترین لڑکیوں کا مزاج ان کا تھا، اخلاق ان کا تھا۔ خیر بہرحال حاصل یہ ہے کہ ابا جان نے کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں کا لفظ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب یہ 2 سے زیادہ تھی نہیں، ورنہ کہتے ہیں میں ایک بیٹی کا اگر کہیں ہے تو میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی میں تجھ سے کرنے کے چاہتا ہوں، مگر کیا ہے کنڈیشن؟ مہر اس کا یہ ہوگا، مہر کون دیا کرتا ہے؟ دلہن جی جہیز نا، ہاں مہر تو دیتے ہی ہے نا، مہر تو ختم ہوا، اب تو جیسے ولیمہ ختم ہوا مہر بھی ختم ہو گیا، تو جہیز بھی کھڑا ہوا اور وہ دعوت بھی کھڑی ہے، لیکن مہر بھی چلا گیا اور وہ ولیمہ بھی چلا گیا۔ تو وہ مہر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تمہاری خدمت، یہاں 8 سال رہ کر خدمت کرو، ان تأجرنی 8 حجج، میرے یہاں مزدوری کرو 8 سال تک، فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر تم 10 سال کر دو بھائی وہ تمہاری طرف سے، ہمارا مطالبہ 8 سال کا ہے، باقی اگر تم 10 پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں کوئی تم پر کوئی زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں 10 ہی کرنا ہے اور یوں ہی کرنا وہ کرنا ہے اور اتنا کرنا اتنا کرنا، مناسب قسم کا تم جو کام کرو گے۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين، انشاءاللہ مجھے تم نیک لوگوں میں پاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ ایماندار دیانتدار جو معاملہ ہے اس کا مطابق۔ قال ذلك بيني وبينك، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو گیا ایگریمنٹ، بس ہو گئی بات پکی، ہم آپ کی خدمت کریں گے اور اس کے بعد ہمارا اس سے نکاح ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح سے نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا تو ٹھیک وہی معاملہ یہاں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اوپر پہلے پیش آیا۔ یہ تو بات کا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خدمت کی، کس میں کیا تھی بات؟ راحیل سے شادی ہوگی، جو چھوٹی بیٹی ہیں ماموں کی۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی، بکریاں چراتے چراتے جنگلوں میں،
تو اب وہ شادی ہوئی تو صبح کو جو دیکھا دلہن کو تو وہ راحیل کی بجائے لیاہ نکلی، وہ جو اس کے بجائے یہ نکل آئی، کون ہے؟ لیاہ، بڑی بیٹی۔ تو یعقوب نے پسند تو کی تھی یہ، اور صبح کو اٹھ کے جو دیکھا جو کہ بھائی جس سے شادی ہوئی ہے جو ہمارے پاس آئی وہ تو لیاہ تھی، یہ کیا ہو گیا؟ صبح کو جا کر کے بائبل کی اطلاع کے مطابق اپنے ماموں سے جا کر لڑائی کی اور اعتراض کیا اور جا کر ان سے شکایت کی کہ ماموں جانی آپ نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا؟ میں نے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ میں نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جب میں آیا تھا تو آپ کی بکریاں کتنی تھیں اور اب دیکھ لیں کہ آپ کی بکریاں کتنی ہیں۔ میرے آنے کی وجہ سے آپ کا کاروبار بڑھا، دگنا اور تگنا ہو گیا۔ آپ نے اس کا بدلہ مجھے اس طرح سے دیا ہے کہ میں نے بات کی تھی کسی لڑکی کی اور آپ نے شادی کی میری دوسری لڑکی سے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ ماموں جان نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑی لڑکی کی شادی ہوتی ہے پھر چھوٹی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے طریقے کے خلاف تو نہیں کر سکتے تھے، بڑی لڑکی کی شادی ہم نے کر دی، اب رہ گئی ہے کہ تم اگر چھوٹی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو اتنے سال اور خدمت کر لو۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی شریعتوں میں یا پچھلی قوموں میں دو بہنوں کی شادی ایک مرد سے ہو سکتی تھی، شریعت اسلامیہ میں نہیں۔ اسی بات سے شریعت سورہ نساء کے اندر جو آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کر لو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب آئندہ سے حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے۔ تو پچھلی شریعتوں میں یا پچھلی قوموں میں اس کا چونکہ جائز تھا اس لیے کہہ سکتے ہیں، اور یہاں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی وہ تو ثابت شریعت نہیں تھے، لیکن چونکہ یہاں معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، محض اگر ماموں کا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ مشرک وغیرہ رہے ہوں گے، لیکن یہ تو نبی ہونے والے ہیں تو ان سے تو حرام ہونے کا سوال ہی نہیں، پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر خدمت شروع کر دی کہ صاحب راحیل سے شادی ہوگی جن سے اصل معاملہ تھا، اور وہ ایک دو دن کی نہیں، وہ بھی سالوں کی ہے، کئی سال کی، بائبل میں اس کی تفصیل موجود ہے کتنے سال لگے۔ اچھا صاحب، لیاہ جو ہیں، لیاہ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی یعقوب علیہ السلام سے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، کئی سال گزر گئے کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو کیا ہوا؟ لیاہ کے ساتھ ان کے ابا جان نے ایک باندی کر دی تھی جس کا نام تھا لیاہ، اور ارے توبہ، اس کا نام تھا کچھ ایسے ہی ملتا جلتا تھا، لیاہ یاد نہیں آ رہا۔ تو لیاہ کے ساتھ ایک باندی تھی جو ان کے ابا نے کر دی تھی، انہوں نے گویا ان سے بھی تعلق قائم کرا دیا لیاہ نے، اور خود ہی پیشکش کی کہ میری باندی آپ کے لیے ہے، میری اولاد نہیں ہو رہی، شاید اس سے اولاد ہو جائے وہ بھی میری مانی جائے گی کیونکہ میری باندی۔ تو اس سے اولاد ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو لیاہ کی بھی ہوئی، تو لیاہ کی کل جمع 6 اولاد، یہ 6 بیٹے ہوئے ہیں لیاہ سے، بڑی سے، اور اس کے بعد جو 2 انہوں نے اپنی باندی دی تھی اس سے 2 اس سے پہلے ہو چکے تھے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اس کے بعد راحیل کی شادی ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو راحیل کی بھی اولاد نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ ایک باندی تھی زلفا، وہ بھی انہی کے نکاح میں آ گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زلفا سے 2 بیٹے ہو گئے۔ پھر حضرت راحیل سے بھی 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہے یوسف، دوسرے کا نام ہے بنیامین۔ یہ راحیل کے بیٹے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ بیوی بھی پسند تھی اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ بھی پسند ہوئے، یوسف اور بنیامین۔ تو 10 بیٹے تو ہیں ان 3 عورتوں سے، جو جن میں سے ایک آزاد ہیں اور 2 باندیاں ہیں، اور 2 بیٹے ہوئے ہیں حضرت ان سے راحیل سے، ایک کا نام ہے یوسف، ایک کا نام ہے بنیامین۔ ہو گئی بات۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد میں سب سے کم عمر اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف اور بنیامین، اور سب سے زیادہ بڑی عمر کی جو اولاد ہیں وہ ہیں جو لیاہ کی ہوئی اور لیاہ کی باندی کی ہوئی، وہ بھی انہی کی سمجھ گئی، اس لیے کہ ان کی باندی تھی۔ وہ طاقتور، تندرست، توانا، پورے کاروبار کو سنبھالنے والی، یہ تھا مسئلہ۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں اب ہوا کیا واقعہ؟ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام جو نہ صرف یہ کہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جو حدیث معراج ہے
کہ حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا بیان کیا کہ میں نے یوسف کو دیکھا، سمجھ میں آیا عالم بالا میں، تو کہا کہ آدھا حسن تو اللہ نے ان کو دے رکھا اور آدھا حسن ساری دنیا کو تقسیم کر رکھا تھا۔ تو ایک نہ صرف یہ کہ وہ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، مگر ظاہر ہے کہ محض حسن بے شک ایک قابل تعریف چیز ہے، بے شک حسن وہ ہے کہ جو اچھا لگتا ہے ہر ایک کو، مگر محض حسن جو ہے وہی ایسی چیز نہیں کہ دل فریفتہ ہو جائے اس پر۔ اس واسطے کہ خود آپ دیکھیے کہ شادی اور بیاہ کے اندر بے شک حسن دیکھنے کی چیز ہے، یقیناً بدصورت کے مقابلے میں حسین صورت کو ہی پسند کیا جائے گا، مگر یہ وہ چیز نہیں کہ ساری چیزوں کو بالا طاق رکھ کر محض حسن پرست بن جاؤ۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لڑکی کی شادی 4 باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ان میں خاص طور پر جس چیز کی رعایت ہونی چاہیے وہ ہے اس کی دینداری اور اخلاق۔ آج کیا ہے، یا تو پھر صورت شکل دیکھتے ہیں، یا پھر ڈگری کی شادی ڈگری سے ہوتی نہیں ہوتی، ادھر بھی ڈگری ادھر بھی ڈگری کی شادی ڈگری سے ہو گئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا جب واسطہ پڑا ایک کا دوسرے سے تو نہ شوہر بیوی کے واسطے اچھے نکلے، نہ بیوی شوہر کے واسطے اچھی نکلی، ڈگری اپنی جگہ صحیح رہ گئی جس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ تو ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ پائیدار ہیں، ٹھوس ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین لجمالها ولحسبها ولدینها ولمالها فاصفر بذات الدین، تم دین والی کو لے لو۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یا تو یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، یا مال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، یا دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھئی خاندان کی اس بڑائی کو، اس کے امپورٹنس کو آدمی کب تک لے کے بیٹھا رہے گا؟ صاحب آپ چونکہ خان بہادر کی بیٹی ہیں لہذا ہم کب تک دیکھیں؟ ایک وقت ہوتا ہے، بے شک اس پر آدمی فخر کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے زندگی کو چین و سکون مل جائے۔ صاحب یہ جو ہیں یہ مالدار ہیں، تو مالدار تو ہیں، مگر آج کے غنی کل کے فقیر ہو سکتے ہیں۔ بہت سو کو دیکھا ہے ہم نے فقیر ہوتے ہوئے، اب وہ مال جس کی وجہ سے شادی ہوئی تھی وہ ہوا میں اڑ گیا، اب کیا رہ گیا؟ اب کیا کریں گے رہ کر ان کے ساتھ؟ اسی طرح سے خوبصورتی ہے بے شک، لیکن ساری بد اخلاقیوں کے ساتھ خوبصورتی جو ہے اس پہ خاک پڑ جاتی ہے، اور پھر خوبصورتی جو ہے وہ کب تک؟ جیسے کسی بزرگ کا واقعہ ہے، غالباً یہ واقعہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر گنگو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس میں ان کا وہ مزار ہے۔ شیخ عبد القدوس بڑے اولیاء اللہ میں ہیں، یہ مغلیہ دور، ان کے بلکہ پوتے جو ہیں یہ اکبر کے دور میں ہیں، عبد النبی ان کا نام تھا، اور کیا نام ہے اکبر کے دور میں ہوتے ہیں ان کے پوتے، تو اس سے پہلے ہی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں ہیں کہ ان کا ایک مرید، اور مرید بھی وہ ہمارے جیسا نہیں کہ مرید نہیں بلکہ مرید ہوتے ہیں، فرق سمجھتے ہیں مرید اور مرید میں؟ مریض وہ دعات سے نہیں جس کو بیمار، بلکہ دال والا ہی مرید۔ تو دال والا جو مرید ہے وہ اور چیز ہے اور مرید اور چیز ہے۔ مرید تو کہتے ہیں سرکش کو، اور مرید کہتے ہیں واقعی معتقد کو، ارادہ کرنے والے کو۔ ہم لوگ جو ہیں مرید ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے۔ تو وہ واقعتاً مرید تھا جو وہیں خدمت میں پڑا رہتا تھا اور حضرت سے تربیت حاصل کرتا رہتا تھا اور خدمت کرتا تھا۔ تو اب وہ خادم خاص ہیں حضرت کے، لیکن اب کیا ہوا، وہ چلتے پھرتے گاؤں میں جو دیکھا تو ایک لڑکی نظر آ گئی اور وہ دل دے بیٹھے، سارے تصوف کے باوجود دل جو ہے وہ گرفتار ہو گیا کسی کی محبت میں۔ اب یہ ہوا کہ اس سے بات چیت شروع ہوئی، اور آخر مختصر یہ کہ عہد و پیمان ہو گیا کہ بھائی آج رات کو ملاقات ہوگی، چلی صاحب ہوگی۔ اچھا، اب رات کو ہوتا یہ تھا کہ رات کو گرمی کے موسم میں گھر کے باہر صحن میں جو ہے وہ چارپائی بچتی، حضرت بھی وہیں آرام فرماتے اور خدمت خادم بھی یہیں آرام فرماتے تھے، ان کا پلنگ بھی یہیں ہوتا تھا۔ تب وعدہ جب ہو گیا کہ رات کو آئیں گے تو اب یہ اٹھ کے چلنے لگے۔ جب دیکھا کہ حضرت سو گئے اور آرام کرا دیا اور ان کے اپنا جو بھی کچھ ان کی ضرورتیں تھیں وہ پوری کر دی، تو حضرت کو سلا ولا کر کے اب خادم صاحب جو ہیں اپنے بستر پہ اپنی چارپائی پہ لیٹے، اور آدھی رات کو جو وعدہ مقرر تھا اس وعدے کے مطابق اٹھ کر چلنے لگے کہ جا کر اس سے ملنا ہے۔ تو حضرت جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے تو حضرت بھی اٹھنے لگے۔ اب ان کا بھی حضرت تو جاگ رہے، کھٹ سے پھر لیٹ گئے۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ اٹھنے لگے، تو جیسے سر اٹھائیں تو حضرت بھی سر اٹھا دیں، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر یہ لیٹ گئے۔ رات کو آخر جتنی مرتبہ انہوں نے یہ کیا اتنی مرتبہ حضرت نے بھی اٹھا لیا اپنا سر، اسی میں رات گزر گئی۔
दूसरे दिन अभी इधर उधर चले फिरे तो वो लड़की मिली और उन्होंने कहा कि तुमने तो रात भर मुझे परेशान किया, झूठ बोला तुम नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि बीबी रात बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और आज हम जरूर आएंगे। रात ऐसा हुआ कि हजरत जो है वो नहीं सो सके और पूरी रात जागते रहे और हम नहीं आ सके। आज हजरत सो जाएंगे तो हम आएंगे। वादा हुआ। फिर जनाब हजरत को सलाह सलू करके बिस्तर पर लेटा करके और खुद भी लेट गए और आखिर ये हुआ कि फिर जब थोड़ी देर के बाद अंदाजा हुआ कि सो गए होंगे हजरत, अब उठे तो फिर हजरत भी उठ रहे। अब ये फिर लेट जाए तो हजरत भी लेट जाए, ये उठने की कोशिश करें तो हजरत भी उठने की कोशिश करें। ये सारा तमाशा। दूसरे दिन आखिर सुबह को हजरत ने फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने दिन हो गए हमारे पास रहते हुए, तुम अपनी दिल दूसरे को दिए बैठे हो। अब हजरत को अब महसूस हुआ कि ओहो ये तो मामले कोई दूसरा हो रहा था, हजरत हमको गिरफ्तार किए हुए थे। अब मगर ये शर्मिंदा तो हो गए। सवाल यह कि वो जो दिल में कांटा चुभा हुआ है वो कैसे निकले? वो निकलना चाहिए ना, वो जो मोहब्बत का एक कांटा चुभा हुआ है। मुरब्बी ऐसे थे, तरबियत ऐसी कि एक तरफ तो अपनी करामत से यह मामला हो रहा है और उनको जनाब उनको शर्मिंदा भी कर दिया, मगर साथ में कांटा भी निकालना है। तो जिस घराने की वो लड़की थी, वो उस जमाने में बुजुर्गों के असरात, तो ये हुआ हुक्म भेज दिया उस कि ये दवा उस लड़की को खिला दी जाए। हजरत का हुक्म पहुंच गया उस घर में कि ये दवा उस लड़की को खिला दिया जाए। अब हजरत के हुक्म के मुताबिक वो लड़की को दवा खिला दी गई। वो दवा क्या थी? वो जुल्लाब था। अब जुल्लाब शुरू हो गए हैं लड़की को और हुक्म ये था कि उसके बाद जो इसको जुल्लाब है वो सब जमा रखा जाए, उसको साफ ना किया जाए, सब जमा करा दिया। 3 रोज तक वो जुल्लाब उसको दिए गए। कैसे तो वो लोग थे और कैसे वो बुजुर्ग थे। आखिर 3 रोज के बाद हजरत अपने उस मुरीद को लेकर चले और जाकर दिखाया, लड़की तो पड़ी है पलंग पे, उससे उठा नहीं जा रहा, सारी उसके हुस्न खूबसूरती सब रुखसत और वो सारी जो है वो जमा है गंदगी। जाकर अपने खादिम से कहा कि देख, वो जिस पर तू इश्क करता था वो तो पड़ी इस बर्तन के अंदर, और जो असल है ये लड़की वो ये पड़ी, अब तू किससे इश्क करना चाहे? सारा इश्क दूर हो चुका था। उसके बाद हजरत ने दुआ पढ़ी और उसके लिए हुक्म दिया कि इसको ये चीजें खिलाई जाएं, दवा दी जाए। ये हुआ 3 रोज के अंदर, 3 रोज की बीमार, 3 रोज में तंदुरुस्त भी हो गई वो। लेकिन इनका इश्क जो है वो हमेशा के बाद से रुखसत हो गया। ये आप ये ना समझें कि ये जालिम थे बुजुर्ग कि एक लड़की को इस तरह से मुसीबत में मुब्तला किया, लेकिन आपने ये नहीं, आप ये सोचिए कि यहां मसला एक लड़की के जिंदगी का नहीं है, वो तो बच गई। यहां मसला है एक शख्स के ईमान का। वो शख्स जो मुस्तकबिल में हजारों नहीं लाखों इंसानों की रूहानी बीमारियों के इलाज का सबब बनने वाला है, जरिया बनने वाला है, वो शख्स तबाह हो रहा था। तो यहां ये वो चीज है। तो एक शख्स को भी बचा लिया और एक लड़की को भी बचा लिया, तो थोड़ी सी तकलीफ तो देनी पड़ती है। तो ये था उनके। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हुस्न जो है ये तो ये है कि इस तरह से जो है वो निकल गया सारा हुस्न। जब बीमार हो जाए वो सारा रंग रोगन निकल जाए तो फिर कौन इश्क करता है उससे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खूबसूरती, माल और इज्जत जो है खानदान की, ये बेशक कोई चीज है, मगर ये ऐसी चीज नहीं कि इसकी वजह से शादी ब्याह की जाए, बल्कि दीन और अखलाक की वजह से होनी चाहिए शादी। मैं यहां यह अर्ज कर रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेशक हसीन है, इस वजह से भी हो सकती है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे मोहब्बत, लेकिन याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलील व कदर पैगंबर महज अपने बेटे की खूबसूरती की वजह से उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है, बल्कि कुछ और भी वजह हैं। और वजह क्या है? वो जाहिर है कि वो भरपूर सलाहियतें यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर कि जो ये बतला रही हैं कि आगे चलकर इसको नबी बनना है। जो नबी बनता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब पहले से तो अपना एक आम आदमियों की तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी और अचानक जो है वो नबी बन जाने के बाद चूंकि नबी बना दिए गए अब वो हजरत जो है सर झुका के ही चलते हैं, वरना पहले तो बड़े बदमाश थे, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। ये नहीं, बल्कि जो नबी बनता है वो पहले से अल्लाह का मुंतखब बंदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि हजरत उनके जो रजाई वालदा हजरत हलीमा की गोद में है। हजरत हलीमा की गोद में लोगों की नजर में क्या है? अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, बस, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है लोगों की नजर में। लेकिन आप देख रहे हैं कि अखलाक का यह आलम है, अमानत का यह आलम है कि एक छाती से दूध पीते हैं, दूसरे छाती इसको मुंह भी नहीं लगाते। क्यों?
اس لیے کہ یہ ہونے والا نبی جو ہے یہ ماں کی گود میں بھی امانت دار ہے، کہ دوسرے کے حق کی پہچان رکھتا ہے کہ دوسرے کا حق بھی ہے اس کے اندر. تو وہ یہ جو بات ہے، ایک نبی کو کی پرورش جو ہے وہ عام طرح نہیں ہوتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس کی پرورش کرتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں سورہ طٰہٰ کے اندر وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کی پرورش اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، یہ تو گویا یوں کہ یہ ظاہر ہے کہ صاحب ماں باپ کی انگلی پکڑے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا، لیکن ان کی براہ راست جو ہے پرورش اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. تو یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، یوسف علیہ السلام کہ جو آگے چل کر کے نبی بننے والے ہیں، ان کی وہ صلاحیتیں جو خدا داد ہیں وہ ان پر ان کی نظر ہے. تو اگرچہ یہ معلوم نہ ہو اس وقت تک یعقوب علیہ السلام کو کہ آگے چل کر نبی بنیں گے، لیکن ان صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو ان سے پیار ہے ساری اولاد میں. یہ بات بھی ذہن میں رہے. اب یہاں کیا ہوا، واقعے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس میں واقعے کی ابتدا خواب سے ہو رہی ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. فرمائے اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا، اپنے والد سے، ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. مراد خواب میں دیکھنا، 11 ستارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج کو دیکھا، سورج اور چاند کو میں نے ان کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ تھا خواب، چاند سورج اور 11 ستارے. تو 11 ستاروں کو میں نے چاند سورج ان سب کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. مراد اس سے کیا ہے، تعبیر اس کی کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے نبی ہیں تو تعبیر معلوم ہو گئی کہ تعبیر اس کی یہ ہے، یوسف اتنے بلند رتبہ ہوں گے کہ ابا اماں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی وقت، اور ان کے 11 بھائی جو ہیں وہ بھی ان کے جو ہیں وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور سجدہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ضرورت مند بن کے جائیں گے، ان کے ضرورت مند ہوں گے، ان کے حاجت مند ہوں گے. یہ ہوگی بات، یہ ہے اس خواب کی تعبیر. جہاں تک سورج اور چاند کا تعلق ہے، یہ تو متفقہ بات ہے کہ مراد اس سے ابا اماں ہوئے، اور 11 ستارے جو ہیں اس سے مراد بھائی ہوئے. تو عام مفسرین تو کہتے ہیں کہ سورج سے مراد ابا اور چاند سے مراد اماں اور ستاروں سے مراد بھائی. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے جلالین، صاحب جلالین کا کہنا ہے کہ وہ چاند جو ہیں یہ تو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو اس سے مراد ہے ابا اور سورج سے مراد ہے اماں. عام مفسرین سے مختلف جو ہے یہ بات صاحب جلالین کہتے ہیں. وہ دلیل اس کی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح سے سورج کی روشنی سے دوسرے کرے جو ہیں وہ منور ہوتے ہیں. بھائی چاند کے اندر روشنی کہاں سے آئی؟ سورج سے. بھائی ستاروں کے اندر روشنی کہاں سے آئی؟ سورج سے. تو سورج سے دوسری چیزیں روشنی حاصل کرتی ہیں. تو اسی طرح سے عورت جو ہے تو اس سے دوسرے وجود ملتے ہیں. مثلا یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی والدہ سے یوسف پیدا ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ایک نبی، ایک نور جو وجود میں آیا وہ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے پیٹ سے نکلا. اس مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے اس سے مراد ہے ماں اور چاند سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. واللہ عالم، دونوں بھی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ خواب دیکھا. یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں میں ایک خواب کے مسئلے پر اگر آپ پسند کریں تو گفتگو کر لیں. بھائی خواب کیا چیز ہوتی، کیونکہ کیا یہ خواب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پورے یقین کے ساتھ ایک ہدایت دے رہے ہیں، اور ہدایت یہ ہے، اس کو ہدایت کو بھی پڑھ لیجئے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے بیٹے
اپنا یہ خواب بھائیوں سے مت بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے لیے چال چل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، وہ چال چلنا چونکہ شیطانی حرکت ہوگی، اور شیطان اس چال پر کیوں چلائے گا؟ اس لیے کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے، تو اس لیے تمہارے لیے نقصان دہ بات ہو جائے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو سمجھ رہے ہیں، اور اس تعبیر پر یقین بھی ہے ایسا ہوگا، اور اسی واسطے ان کو ہدایت دے رہے ہیں پورے وثوق کے ساتھ۔ تو خواب یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، اور نفس کے لیے دوسرا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں روح، سول جو ہے انسان کے اندر، یہ جاگتے میں جب انسان جاگتا ہوا ہوتا ہے، اس روح اور جو ہمارا نفس ہے انسان کا، یہ پورے طور پر مشغول رہتا ہے بدن کی، گویا یوں کہیے کہ حرکت جو بدن کے اندر ہوتی ہے، موومنٹ جو ہوتا ہے، جو بھی کچھ کام بدن کر رہا ہے، آخر اس پوری مشینری ہے انسان کی باڈی کے اندر۔ آپ دیکھ تو لیجئے، ایک پورا کارخانہ ہے، پوری فیکٹری ہے کہ جو کتنے اس کے اندر مشین اور کل پرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ایک ایک منٹ کے اندر۔ ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، آنکھ کام کر رہی ہے، کان کام کر رہے ہیں، ناک کام کر رہی ہے، سمجھ میں آیا، دماغ کام کر رہا ہے، پیٹ اپنی جگہ الگ وہ حرکتیں کر رہا ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں ایک پوری مشینری ہے، اور اس کے اندر کتنے ہزاروں مشین ہیں اس کارخانے کے اندر جو چلے، کون چلا رہا ہے؟ یہ اس میں پاور کیا ہے؟ جیسے الیکٹرک پاور ہوتا ہے جو ہزاروں مشینوں کو ایک دم چلاتا ہے، وہی روح۔ تو یہ روح جو ہے یہ مصروف ہے، مشغول۔ اب آپ ایسا سمجھیے آپ کہ جیسے الیکٹرک پاور جو ہے، اب اگر آپ ایک مشین چلائیں گے تو اتنا ہی خرچ ہوگا، 2 مشینیں چلائیں گے زیادہ خرچ ہوگا، 3 مشینیں چلائیں گے اور زیادہ خرچ ہوگا۔ اگر آپ 10 مشینیں چلا رہے ہیں گھر کے اندر تو پاور آپ کا زیادہ خرچ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں بات آ رہی ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح سے روح جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوتی ہے، یوں کہ یہ دوسرا لفظ زیادہ مصروف ہوتی ہے جاگتے میں، اس لیے کہ جاگتے میں انسان کی اس باڈی کے ایک ایک جز جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ایک ایک مشینری جو ہے وہ حرکت میں۔ جب انسان سو جاتا ہے تو سوتے وقت میں انسان کے باڈی کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان میں وہ حرکت نہیں ہوتی جو جاگتے میں ہوتی۔ مثلا آنکھ کو آرام مل گیا، نہیں اب آنکھ تو کام نہیں کر رہی، جو جاگتے میں کر رہی تھی وہ اب نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض اجزاء ہیں کہ وہ کام، مثلا زبان جو چکھ رہی تھی، بول رہی تھی، جو بھی کچھ کر رہی تھی وہ اب نہیں کر رہی۔ تو بہت سے اجزاء جو ہیں بدن کے، یا اس کے لیے دوسرا لفظ کہیے بہت سی مشینریز جو ہیں وہ ان کو جو سکون مل جاتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ اس واسطے روح کو کچھ یوں کہیے اس کا برڈن کم ہو جاتا ہے۔ جب برڈن اس کا کم ہو جاتا ہے تو اب وہ کچھ اور کام کرنے کو سوچتی ہے، وہ کچھ اور کام کرتی ہے اس وقت روح، اس لیے کہ اس کا بوجھ ادھر کم ہوا ہے۔ ایک نقطہ تو یہاں یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ یہ باڈی جو ہماری ہے وہ اس دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ انا خلقناکم من تراب، ہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ باڈی جو ہے مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ مٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمہار کا برتن ہے کہ مٹی سے لے کر اس نے بنو کے وہ، اب اس سے مختلف باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اصل ہماری مٹی ہے، مگر اتنی دور کیوں جائیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی، یوں کہیے کہ پیدائش جس نطفے سے ہو رہی ہے، اس نطفے کی تیاری خون سے ہوئی ہے، اس خون کی تیاری غذاؤں سے ہوئی ہے، ان غذاؤں کی تیاری تو مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں سے ہوئی ہے۔ آخرکار اصلیت تو مٹی بنی، کچھ نہ کچھ اجزاء جو ہیں وہ کتنے چاہے اس کو آپ فرٹیلائز کرتے جائیں، لیکن آخر وہ چیز جوہر تو رہے گا۔ انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ باڈی انسان کی جو ہے وہ اس دنیا کی اور اس مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ روح کہاں سے پیدا ہوئی؟ روح کہاں سے بنی؟ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا ایک حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کہاں سے آئی؟ عالم بالا سے آئی، اوپر سے آئی ہوئی ہے یہ روح۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اسی واسطے جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
اس باڈی کو تو مٹی میں ملا دیتے ہیں اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہوا، لیکن روح کہاں جاتی ہے؟ یہ تو جائے گی کسی اور ہی عالم میں، علیین میں، سجین میں، وہیں اس کو جانا ہے۔ ایک اور تیسرا نقطہ اور بتا دوں، باڈی چونکہ اسی دنیا سے بنی ہے اور اس دنیا کو فنا ہونا ہے، لہذا باڈی بھی فنا ہو جائے گی، لیکن روح چونکہ اس دنیا کی نہیں، روح کو فنا نہیں ہے، روح کو کبھی فنا نہیں ہے۔ روح ایک دفعہ جو اللہ کا حکم ایک دفعہ وجود میں آ گیا، اب اس کو فنا بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ آخرت میں بھی جہنم میں رہے تو اور جنت میں رہے تو وہاں روح کو فنا کبھی نہیں ہوگی۔ 1000 مرتبہ باڈی جو ہے وہ جل کر خاک ہوگی وہاں، لیکن اس کے روح کو کبھی فنا نہیں ہونے دیں گے، نئی باڈی اس کو پھر دے دی جائے گی۔ روح جو ایک دفعہ ہو گئی وہ ہمیشہ کے واسطے ہے، ابدی ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تاکہ روح اور باڈی کا فرق تھوڑا سمجھ میں آ جائے۔ چوتھی بات اسی کے ساتھ یہ کہنی ہے کہ علاوہ اس کے کہ اس دنیا کے اندر جتنے